السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو مکمل کریں گے۔ اس کی پچھلی کلاس میں ہم نے 4 یار کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پہ ضرور وزٹ کریں۔ کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہاں کا وہی خدا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، اسی کا نام اللہ ہے۔ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہ بت بے جان پتھر ہیں، یہ ہرگز خدا نہیں۔ جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو۔ تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں تیشہ لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا کہ اے بتوں، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھی؟ پھر تو آپ نے تیشہ اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چور کر دیا۔ بابل کے کافر جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خدا کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش کدا تیار کرایا اور اس کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس میں آگ لگائی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگی تو ان کافروں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ، ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش کدا حضرت کے لیے سرد ہو گیا اور آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کئی دن آتش کدے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بابل والے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے بابل چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ یعنی بابل والوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اور وہ لوگ جو ہے نیست و نابود، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، بابل والوں پر عذاب نازل کیا تھا۔ تو نیست کا مطلب ہوتا ہے جن کا استتو ہی نہ ہو۔ پیارے بچوں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے معنی اپنی کاپیوں میں لکھو۔ سب سے پہلا ورڈ جو دیا گیا وہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں، فرشتوں اور اس کی کتابوں کو ماننا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ اب ایمان تو ہم نے جان لیا، اب کافر کون ہوتا ہے؟ دین اسلام کا نہ ماننے والا، وہ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ شعلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آگ کی شعلے ہوتی ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگ کی لپٹ، ٹھیک ہے، اسی کو بولتے ہیں شعلے۔ اب آتا ہے مورتی کیا ہوتی ہے، یعنی پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی تصویر۔ تیشہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر توڑنے
اور کاٹنے والا بسولہ۔ بت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مورتی جس کی پوجا کی جائے۔ بت خانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر جس میں بتوں کی پوجا کی جائے اسے بت خانہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بت اور بت خانے میں ڈفرینس ہے۔ جس گھر میں بتوں کی پوجا کی جائے وہ ہوتا ہے بت خانہ۔ بت وہ ہوتا ہے وہ مورتی جس کی پوجا کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینس ہے بت اور بت خانے میں۔ تعجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچنبھا۔ نیست و نابود کا مطلب ہوتا ہے ختم۔ آتش کدہ کا مطلب ہوتا ہے آگ کا گھر۔ فٹکار اس کا مطلب ہے لعنت، دھتکار۔ اس چیپٹر میں بہت ہی خوبصورت میننگز ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ایمان اور کافر، تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایمان اور کافر کون ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی خوبصورت چیزیں، آپ لوگ اس کو ضرور یاد کریں اور ہاں ریڈنگ ضرور کریں، اور یہ نہیں اونلی فار دا فارمیلٹی، یو ہیو ٹو لرن ود دی لائلٹی، اوکے۔ سوالات، اب ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ نمبر 2، کافروں نے حضرت کو آگ میں کیوں ڈالا؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کافروں نے کیوں ڈال دیا؟ نیکسٹ، بابل والوں پر عذاب الہی کیوں آیا؟ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کو ان سوالات کے جوابات نہیں معلوم تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس کے بعد کمنٹ کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لاسٹ چیپٹر۔ ہم ملتے ہیں اب اپنے نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ لیول کی بک میں، اور اپنے مخارج، اپنے پروننسیشن، اپنی جو ہے ریڈنگ کو اور زیادہ بہتر بناتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس جرنی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو دین اسلام کی نالج عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔